الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گرامی قدر استاد مکرم حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ صدیقیہ کے اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، واقعی یہ میری سعادت ہے کہ طلباء علوم دینیہ کے اجتماع میں موجود ہوں اور آپ کی زیارت سے شرف یاب ہو رہا ہوں۔ یہ مدرسے انتظام کے لحاظ سے تو تقسیم ہے، کسی جامعے کی ذمہ داری، ان کا نظام کسی کے حوالے، کسی کا کسی کے حوالے، لیکن یہ جامعات ہمارے مشترک اثاثے ہیں اور جب مدارس کے ماحول میں ہم آتے ہیں تو یہ اپنا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جہاں لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوں اور پڑھاتے ہوں، سمجھتے ہوں، سمجھاتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھیں بھی اور سمجھیں سمجھائیں بھی، ایسی مجلس پر اللہ تعالی کچھ نقد انعامات نازل فرماتے ہیں۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ ان پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ سکینہ، سکون، تسکین، اطمینان، طمانینہ، یہ ضد ہے اضطراب، پراگندگی اور پریشانی۔ اور علماء کرام نے سکینہ کی تعبیر کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کے دل پر انوار نازل ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت میں ایک تسکین آتی ہے، سکینہ آتا ہے، اضطراب اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پراگندگی ختم ہو جاتی ہے۔
وغشیتہم الرحمہ، اور دوسرا نقد انعام کہ اس مجلس کو رحمت ڈھانپ لیتی، وحفت علیہم الملائکہ، اور تیسرا نقد انعام کہ ملائکہ اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے، رحمت کے فرشتے ارد گرد چھا جاتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور چوتھی نقد نعمت وہ یہ کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ماحول میں، اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو اگر بادشاہوں کی مجلس میں خیر سے یاد کیا جائے تو ہم اس پر کتنا فخر کرتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ تو جب بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، وہ اپنی مجلس میں ہمیں یاد کرے گا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق پر، باقی تو باتیں کہنے کی بہت ہیں، اور جب ہم کچھ باتیں کون سے کرتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا پر فوراً پہنچ جاتی ہیں، آپ لوگ اسے لائیو بھی سنتے رہتے ہیں، اور اگر وقت ہوتا تو میں کچھ اس حوالے سے بھی آپ سے کچھ باتیں کرتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کا جو حقیقی مقام ہے، اس کے حقیقی مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمارے اکابر نے دین اسلام کی جو حقیقی مقام ہے اس کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو پہلی چیز ہے اکمال دین۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اکمال دین کے معنی یعنی دین مکمل ہے بے اعتبار تعلیمات و احکامات کے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ تو اتمام نعمت یہ اس کامل اور مکمل دین جو تعلیمات و احکامات کے حوالے سے مکمل ہے اور کسی نئے دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس دین کا جو کامل فرد ہے خارج میں وہ اس کا اقتدار ہے، اس کی حاکمیت ہے۔ تو جب تک اللہ کے دین کی حاکمیت نہیں ہے ہم اس کو اتمام نعمت سے کیسے تعبیر کریں گے؟ ہاں یہ بھی نعمت ہے کہ میرے گھر میں اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی نعمت ہے کہ میرے گھر میں قرآن ہے، یہ بھی نعمت ہے کہ میرے گھر میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے 5 وقت کی نماز نصیب کی ہے، ہمیں دین کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن یہ افراد ہیں، اور کامل اور مکمل فرد دین اسلام کا جو کامل اور مکمل ہے وہ اس کا اقتدار و حاکمیت ہے۔ تو اس کام کے لیے فرشتے اوپر سے آئیں گے،
یا اس کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے؟ تو وہی دین جو اللہ نے بھیجا ہے اسی کے لیے تو ہمیں خلیفہ بنایا کہ اب اس کی حاکمیت ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہمارے نظام چلنا چاہیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بطور نظام حیات کے پسند کر دیا۔ یہ پچھلے دو تعبیرات کی آخری شرائط پر دلیل۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اکابر نے جس طرح دین اسلام کی تشریح کی ہے اس سے بہتر تشریح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے استاد تھے، اور میں نے خود ان سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے صحاح ستہ کی جب سے ان کی تصنیف ہوئی ہے اس کے بعد سے اس کی جتنی شروع ہوئی ہے میں نے تمام شروع کا مطالعہ کیا ہے، لیکن میرے دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے جو شروع لکھے ہیں اس معیار کی کوئی شرم کی تاریخ نہیں ہے۔ اب یہ بات معمولی بات نہیں ہے، ایک ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہے۔ بذل المجہود کی جو یہ چھپی ہے ملتان سے، تو اس پر جو تقریر لکھی ہے اس میں بذل المجہود کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، اور قاسم العلوم کے جلسہ عام میں کچھ مسئلہ تھا جس پر تمام کتابوں کے انہوں نے وہاں جمع کیے، اس سے انہوں نے حوالے دیے، تو وہاں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تمام کتابوں کے بارے میں۔ تو اپنے اکابر پر اتنا بڑا اعتماد، اور پھر حضرت شیخ الحدیث، جب شیخ الحدیث کا نام لیا جاتا ہے بر صغیر میں تو حضرت شیخ زکریا ہی مراد ہوتے ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اکابر کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو حدیث پڑھایا کرو۔ تو پھر ظاہر ہے کہ میرے اکابر کے مطابق کوئی چلے گا تو ہماری طرف سے بھی اجازت ہوگی اور نہیں ہوگی۔ یہ جو روز روز نئے نئے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور روز روز نئی تشریحات شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی ایسی تشریحات، ایسی ایسی تعبیرات کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہوں، مسلمانوں کی فکر نہیں ہو، کیونکہ ایمان جا رہا ہے۔ تو ہم نے مغرب کو راضی کرنے کے لیے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، جو اللہ کو مقصود ہے اور جس طرح ہمارے اکابر نے اس کو سمجھا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک مولوی تو نہیں ہوتا، مولوی نما پیدا ہو جاتا ہے۔ جدید اصطلاح میں اس عالم دین کو اسکالر کہا جاتا ہے۔ ایسے اسکالر پیدا ہو جاتے ہیں جو ان الفاظ سے ہم پر روب ڈالتے ہیں کہ شاید کوئی جدید تحقیق کی بہت بڑی اس کے پاس بتا ہے، حالانکہ وہ صرف شریعت کو ضائع کرنے کے ایک مہم پر کام کرتے ہیں، اور اس طرح کی شریعت کہ جو مغرب کے لیے قابل ہے۔ تو یہ بالکل آپ دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ سَلَكْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ ایک زمانہ آئے گا جب تم بالشت اور قدم قدم پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ کے؟ آپ نے فرمایا کون ہو سکتے؟ آج آپ دیکھیں، اور بات صرف علمی اعتبار کی نہیں ہے، یہ بات بھی سن لیں
علم میں وہ ہم سے تکڑے نہیں ہیں، کتاب کے میدان میں وہ ہم سے تکڑے نہیں ہیں، مار کھاتے ہیں۔ ہمیں جو انہوں نے اپنا پیروکار بنایا ہے اپنی تہذیب کے، ننگی تہذیب اور یا تہذیب عیاشی اور فحاشی کے ذریعے سے انہوں نے پورے دنیا کی امتوں کا رخ تبدیل کیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مد نظر ہیں اور ہونی چاہیے، تب جا کر پھر ان مدارس اور ان بلڈنگوں کی ایک افادیت ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح کے نتائج مرتب فرمائے۔ بہرحال میں بیمار بھی ہوں، مجھے میرے پاس مہمان آئے تھے حضرت، تو مجھے کہا کہ آج اس دفعہ آپ کچھ کمزور نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا میں کمزور نہیں ہوں، تمہارے دعائیں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو اپنے دعاؤں میں ذرا زور پیدا کرے اور اللہ رب العزت سے درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا کرے، ایسی قوت جو اس کی دین کی خدمت میں صرف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو ہو چکے ہیں اللہ ان کو درگزر فرما دے۔ ہمارے پاس اور کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ دعا فرمائیں پھر آپ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔